اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈسکور دیکھنے والوں کو محمد عثمان کی طرف سے السلام علیکم۔ جنگ بدر کی جنگ ایک اہم فوجی مصروفیت تھی جو 17 مارچ 624 عیسوی اسلامی کیلنڈر میں 2 ہجری کا جزیرہ نما عرب میں ہوئی۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افواج کے درمیان تقریباً 313 مسلم جنگجوؤں اور کافر قریش قبیلے کے درمیان لڑی گئی تھی، جن کے پاس تقریباً 1000 فوجی تھے۔ یہ جنگ اہم تھی کیونکہ یہ قریش کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی فوجی فتح تھی جو مکہ میں ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس نے اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بھی بنایا کیونکہ اس نے مسلمانوں کو اعتماد میں بھی اضافہ کیا اور خطے میں ان کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ دوستو، یہ جنگ اہم تھی کیونکہ یہ قریش کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی فوجی فتح تھی جو مکہ میں ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس نے اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بھی بنایا کیونکہ اس نے مسلمانوں کو اعتماد میں اضافہ کیا اور خطے میں ان کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ مسلم فوج اگرچہ تعداد سے زیادہ تھی اور کم لیس تھی، قریش پر فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ جنگ صرف چند گھنٹوں تک جاری رہی۔ مسلمانوں نے بڑے اور بہتر ہتھیاروں سے لیس دشمن پر قابو پانے کے لیے جدید حکمت عملی اور ایمان کے مضبوط جذبے کا استعمال کیا۔ دوستو، غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ قرار دیا جاتا ہے اور اسے دنیا بھر کے مسلمان مصیبت کے وقت ایمان کی طاقت اور عزم کی علامت کے طور پر مناتے ہیں۔ جنگ احد کی جنگ ایک فوجی معرکہ تھا جو 23 مارچ 625 عیسوی کو موجودہ سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب ہوا۔ یہ ابتدائی مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی جس کی قیادت پیغمبر السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور مکہ کے مشرکین جو بدر کی پچھلی جنگ میں اپنی شکست کا بدلہ لے رہے تھے۔ دوستو، مسلمانوں کی فوج تقریباً 700 جوانوں پر مشتمل تھی جبکہ مکہ کی فوج میں 3000 کے قریب سپاہی تھے جن میں اچھی تربیت یافتہ گھوڑا سوار دستے بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے ابتدا میں فتح حاصل کی، مکہ کی افواج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، تاہم مسلمان تیر اندازوں کے ایک گروپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور ایک پہاڑی پر اپنی پوزیشن چھوڑ دی جس سے مسلمانوں کا پہلو بے نقاب ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد مکہ کے گھوڑ سواروں نے پیچھے سے اچانک حملہ کیا جس سے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان مارے گئے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی شامل تھے اور مسلم فوج کو پاسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ دھچکے کے باوجود مسلمانوں کو مکمل شکست نہ ہوئی اور وہ دوبارہ منظم ہو گئے اور مکہ کے مزید حملوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ بالآخر نتیج رہی، دونوں فریقوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مکہ والوں نے حکمت عملی سے فتح کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ بدر میں اپنی پچھلی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ احد کی جنگ ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا اور اس نے فوجی حکمت عملی میں نظم و ضبط اور اطاعت کی اہمیت کو ظاہر کیا۔ اس نے ابتدائی مسلمان جنگجوؤں کی بہادری اور قربانی کو بھی اجاگر کیا جو اپنے عقیدے کی دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوستو، عربی میں ایک مکمل آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر جاندار چاہے وہ کتنا ہی طاقتور یا مراد یافتہ کیوں نہ ہو، آخر کار مر جائے گا اور اپنے خالق کے سامنے عدالت کا سامنا کرے گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔